الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، جو میں گزشتہ جمعہ آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ایام ہیں یہ حج کے دن ہیں، کہ ان دنوں میں آدمی حج پر جاتے ہیں، کیونکہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، 2.25 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ تو ان 2 مہینوں میں آدمی کو شوق ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی حج پر بلا، کیونکہ حج کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، حج کا تعلق ہے آدمی کی تڑپ سے، حج کا تعلق ہے آدمی کے جذبے سے، اور حج کا تعلق ہے شوق سے۔ جس آدمی کو شوق ہوتا ہے تو وہ اپنے شوق کیسے نہ کیسے پورا کر ہی لیتا۔ اب جس آدمی کو ایک چیز کا شوق ہی نہیں ہے تو اس کے شوق بھی پورے نہیں ہوتے۔ دنیا میں کتنے سارے شوق ہیں ہمارے، تو وہ سارے شوق پورے ہو رہے ہیں۔ تو حج کا بھی اگر شوق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوق کو پورا فرما دیں گے۔ تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چونٹی کے دل میں شوق ہوا کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں۔ کس کے؟ چونٹی کے دل میں، چونٹی کو شوق ہوا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں، کعبے کو دیکھوں، میں بھی جاؤں، میں بھی بیت اللہ کا طواف کروں، میں بھی جو ہے حجر اسود کا جا کر بوسہ لوں، میں بھی ملتزم سے جا کے چمٹوں۔ ایک چونٹی کے دل میں شوق ہوا۔ جب چونٹی کے دل میں شوق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف سے ایک کبوتر کو بھیجا، ایک کبوتر کو چونٹی کے پاس بھیجے۔ وہ کبوتر وہ چونٹی کے پاس آیا، اب وہ چونٹی وہ کبوتر کے پیر میں چڑھی اور وہ کبوتر وہاں سے اس کو اڑتا اڑتا بیت اللہ شریف لے گیا۔ چونٹی کے دل میں شوق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کے شوق کو بھی پورا فرما دیا۔ یہاں اگر ہمارے دل میں بھی شوق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور پورا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ شوق ہو آدمی کو۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں جو ہمیں جن کا شوق ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم نے ان شوق کو پورا کر لیا۔ اسی طرح اگر ہمارے دل میں سچا جذبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ شریف ضرور بلائیں گے۔ تو یہ جو مہینہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں حاجی حج پر جاتے ہیں۔ اب تک ہندوستان سے 44,000 لوگ حج کرنے چلے گئے۔ اب تک ہندوستان سے 44,000 ہندوستان سے حج کرنے چلے گئے، مکہ اور مدینہ پہنچ گئے۔ ابھی اور بھی جانے والے ہیں، وہ تو جب پتہ چلے گا جب ذی الحجہ کی 1 تاریخ آئے گی کہ کتنے لوگ پہنچ گئے۔ ابھی تو 15 دن اور ہیں ہندوستان سے جانے کے، تو 44,000 تو پہنچ گئے، اور بھی پہنچیں گے۔ تو جو لوگ گئے ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پہنچنے کا کسی نہ کسی طرح ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ اعلان کرو، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں کیسے حج کے لیے بلاؤں، میری آواز کون سنے گی؟ اب میں اگر بغیر مائک کے بولوں تو میری آواز سامنے تک نہیں جاتی، تو میں مائک میں بول رہا ہوں تو آواز آ رہی ہے، وہ بھی 3 4 مائک لگاتے ہیں جب آواز جاتی ہے، ورنہ ایک بھی مائک نہ ہو تو آواز بھی نہیں جائے گی۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ میں کیسے اعلان کروں کہ میری آواز تو ان کے پاس نہیں پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں، آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعلان کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ جو لوگ زندہ تھے، جو لوگ زندہ ابھی نہیں ہوئے، جو لوگ اس وقت زندہ تھے یا جو لوگ اس وقت پیدا نہیں ہوئے، یا جو لوگ عالم ارواح تھے، تو تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچا دیا۔ تو جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گا اور بیت اللہ کا دیدار کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے
جب بیت اللہ شریف میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چاروں طرف جن گلیوں سے جن راستوں سے وہ جاتا ہے تو ان گلیوں میں دونوں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور وہ فرشتے ان حاجیوں سے مسافہ کرتے ہیں، فرشتے حاجیوں سے مسافہ کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے واسطے ہے کہ جو آدمی اپنی سواری پر جا رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو آدمی پیدل جاتا ہے، جو آدمی پیدل، بہت سارے لوگ پیدل بھی حج کرتے ہیں، تو جو آدمی پیدل حج کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ سواری پر چلنے والے ہیں ان سے تو مسافہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ پیدل چل کر حج کرنے والے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں، ان کے گلے ملتے ہیں، ان سے مسافہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کے گلے ملتے ہیں۔ تو جس آدمی سے فرشتے مسافہ کر لے، جس آدمی سے معانقہ فرشتے کر لے، تو اس آدمی کا جہنم میں جانا بڑا مشکل ہے، وہ آدمی تو جنت میں ہی جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آدمی حاجی جب اپنے حج کے لیے احرام باندھتا ہے، حاجی جب حج شروع کرتا ہے تو احرام باندھتا ہے، تو احرام جب باندھتا ہے تو حضور نے فرمایا اب اس نے احرام باندھا، اب احرام باندھنے کے بعد جو سورج غروب ہوگا، جب سورج غروب ہوگا تو وہ سورج احرام باندھنے کے بعد اس کے سارے گناہوں کو لے کر غروب ہوگا، اور اسی دن احرام باندھنے کے فوراً بعد ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، صرف احرام باندھنا، اور آگے ان کا بہت سارا ثواب ہے۔ آج کل کیا ہے، حج کا ثواب نہیں معلوم، جب حج کا ثواب نہیں معلوم ہے تو حج ذرا بوجھ نظر آتا ہے، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے حج کر لیے تو ہم لوگ غریب ہو جائیں گے، بھکاری بن جائیں گے، مانگنے کی نوبت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج سے کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا حجو تستغنو، کہ تم حج کرو تم مالدار ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حجو تستغنو، کہ آدمی تم حج کرو، حج کرنے سے آدمی مالدار ہوتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ بول دے کہ میرے پاس 4-5 لاکھ روپے تھے، میں حج کر کے آیا اس کے بعد میں غریب ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آج تک 1400 سال سے کوئی آدمی غریب نہیں ہوا ہے۔ تو یہ حضور نے صحیح فرمایا کہ کوئی آدمی حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے غریب نہیں ہوگا، بلکہ حج کرنے کے بعد وہ آدمی جو ہے دیکھے گا مالدار ہوگا۔ لیکن جب ثواب کا نہیں معلوم ہوتا، بھائی حج کرنے کا ثواب کیا ہے نہیں معلوم، جب نہیں معلوم ہوتا ثواب تو لوگ حج کرنا بھی نہیں چاہتے، جب ثواب معلوم ہوگا تو حج بھی کریں گے۔ تو ثواب کیا ہے؟ حج کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے ناراض نہیں کرتے، بھئی ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے ہم اس کو راضی کریں گے، اگر انہیں ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا تو پورے معاشرے میں، پورے بستی میں ہمیں بدنام کر دیتا، انہیں ذلیل کر دیتا، اور پورے خاندان میں سب کو فون کر کے بول دیتا بھائی اس کے گھر کو گیا تھا، ایک گلاس پانی نہیں پوچھا، میں 3 دن اس کے گھر رہ کے آیا، 4 دن رہ کے آیا، تو میرے کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلایا، تو مجھے بدنام کر دے گا۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آیا، ہم اس کو اچھا خوش کر کے بھیجیں گے تاکہ ہمارے گھر سے جب مہمان جائے تو ہماری تعریف کرے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ بھی اللہ کے مہمان ہیں۔ جس طرح ہم اپنے مہمان کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے مہمان کو ناراض نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی ترغیب کی روایت ہے کہ ایک حاجی حج کر لیا، قیامت کے دن اس کو یہ کہا جائے گا کہ 400 آدمی جن کو تم پہچانتے ہو، یہ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، 400 آدمی جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان لوگوں کو آپ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں اپنے ساتھ، جنت میں لے کر 400 آدمی، ایک خاندان میں ہوتے ہی 400-500 آدمی، تو اگر ایک خاندان میں ایک حاجی ہے تو پورے خاندان والوں کی جو ہے لوٹری لگ گئی، پورے خاندان جو ہے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی، جب یہاں سے حج کرنے آدمی جائے گا تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوگا، اور ہر قدم پر اس کا جو ہے ایک درجہ بلند ہوگا، اور وہ یہاں کی ہے، لیکن جب مکے کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کو ہر نیکی کا بدلہ 1 لاکھ کے برابر ملے گا۔ یہاں پر اگر آپ جمعہ پڑھیں گے تو آپ نے ایک جمعہ پڑھا تو آپ کو ایک ہی جمعے کا ثواب ملا، لیکن اسی نماز کو آپ وہاں جا کر پڑھیں گے، بیت اللہ شریف جا کر پڑھیں گے تو وہاں ایک جمعے کا ثواب 1 لاکھ جمعے کا ثواب ہے۔ کوئی آدمی ایک ختم قرآن پڑھے، وہاں پر ایک قرآن پڑھا تو 1 لاکھ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تو ایسا ہے جیسا اس نے 1 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی ہو۔ اگر کسی کو 1 روپیہ ہدیہ، 1 روپیہ صدقہ، یا کسی کو 1 روپیہ تحفے میں دے دیا تو ایسا ہے کہ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ صدقہ کر دیا ہوں، ہر چیز کا جو ہے وہ ثواب بڑھ گیا ہے، یہ تو اس کا ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت جو بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں،
120 رحمتیں، ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ اب آیا، اب تک نہیں آ رہا تھا۔ تو بیت اللہ شریف کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں تو اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو آدمی بیت اللہ شریف کے سامنے ٹھہر کر نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو خالی بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے۔ بیت اللہ کو خالی دیکھنا بھی ثواب ہے کہ خالی دیکھ رہا ہے، خالی دیکھنے پر بھی اس کو جو ہے 20 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور جو آدمی پہلی مرتبہ کعبہ گیا اور بیت اللہ کو دیکھے، پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھے گا، اور پہلی مرتبہ بیت اللہ کا دیکھنے کے بعد جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پہلی مرتبہ گیا، دیکھا، دیکھنے کے فوراً بعد جو دعا کرے گا اس کی یہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے۔ اب انہوں نے بھی سوچا کہ میں کیا مانگوں اللہ سے، تو ہم لوگ بھی اگر جائیں گے تو ہم لوگ بھی کچھ دعا جو ہے وہ پہلے ہی سوچ کے رکھ لیں میرے کو یہ دعا مانگنا ہے، لیکن ہم لوگ اتنے بد نصیب ہیں، ہم لوگ وہاں جا کے بھی پیسے مانگتے، ہم لوگ وہاں جا کے بلڈنگ مانگتے، کار مانگتے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جب گئے بیت اللہ شریف حج کرنے تو وہ تو بڑے بزرگ تھے، ولی تھے، تو انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ مجھے مانگنا کیا ہے۔ تو جیسے وہ بیت اللہ شریف میں گئے اور کعبے پر نظر پڑی تو انہوں نے ایک دعا کی، عجیب دعا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، میری دعا یہی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں آپ۔ اب جب آدمی کی ہر دعا قبول ہونے لگے گی وہ کچھ بھی مانگ لے، وہ پیسے مانگ لے، گاڑی مانگ لے، گھر مانگ لے، کار مانگ لے، کچھ بھی مانگ لے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میری دعا بس یہی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو جو بیت اللہ شریف کو پہلی مرتبہ دیکھے گا اور جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور بیت اللہ شریف گیا، آدمی سب سے پہلے وہاں جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، طواف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترغیب کی روایت ہے، جب آدمی طواف کرتا ہے تو طواف کے ہر قدم پر 70,000 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، ہر ایک قدم پر۔ اب ایک طواف کتنی دیر میں ہوتا ہے، کتنا لمبا ہے، ان سے پوچھو آپ جو حاجی حج کرنے گئے ہیں، اور 7 طواف آپ کو کرنے ہیں، اور ہر طواف کے ہر قدم پر 70,000 گناہ معاف ہوں گے، 70,000 نیکی آپ کو ملیں گی، اور 70,000 درجے آپ کو بلند ہوں گے صرف طواف پر۔ اور جب آپ کا طواف پورا ہو جاتا ہے تو طواف پورا ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے ہوں، 4 غلام آزاد۔ ابھی آزاد بولتے ہم لوگ سنتے بھی رہتے غلام آزاد، لیکن ہمیں معلوم نہیں غلام آزاد کیا ہے۔ تو میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آزاد غلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، کوئی بیچارہ غریب ہے، بھکاری ہے، اور وہ بیچارہ راستے میں کہیں بیٹھا ہوا بھیک مانگتا ہے، ہم نے اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کو اچھا گھر دیا بنا کے، اس کی شادی کرے، اس کو ایک کاروبار دیے، اس کو ایک گاڑی دلائے، اس کو بولتے ہیں ایک غلام آزاد کرنا۔ اتنا کر سکتا کون بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس تو کوئی مانگنا ہے تو اس کو 10 روپے دینے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو 10 روپے دینے کے واسطے میں ہم لوگ سوچتے ہیں۔ تو پھر ایک غریب آدمی کو اٹھانا، اس کا کاروبار کرانا، اس کو گاڑی دے لینا، اس کو شادی کرانا، اس کو گھر دینا، اس کو کپڑے لیتے، ساری چیزوں کا انتظام کرنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو ایسے ہی 4 آدمیوں کو اتنا سب کچھ کرنا، اس کو بولتے ہیں غلام آزاد کرنا۔ تو اتنا ثواب ملے گا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا جس طرح 4 غلام آزاد کر دیے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی حاجی کے لیے، اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما، یعنی حضور جس کے بارے میں دعا کر دے دعا ضرور قبول ہوگی کہ حاجی کی بھی مغفرت ہو، اور جو جس کے بارے میں حاجی دعا کر دے اس کی بھی اللہ مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد آدمی صفا مروہ میں صحیح کرتا ہے، صفا مروہ میں جو ہے دوڑ لگاتا ہے، جو دوڑ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگائی اسی طرح دوڑ لگاتا ہے۔ جب دوڑ لگاتا ہے تو دوڑ کے ہر قدم پر اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اور حج مکمل ہونے کے بعد جب آدمی شیطان کو مینا میں جا کر کنکری مارتا ہے تو ایک کنکری پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ معاف جس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائے، اتنا بڑا ایک گناہ معاف ایک کنکری پر ہو گیا۔ اب جتنی بھی کنکری مارے گا وہ اتنے ہی اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب آدمی حلق کرائے گا، جب وہاں جا کے حج پورا ہو جاتا ہے تو گھنڈو کراتے ہیں، سر کو اس طرح پھراتے ہیں، بال کٹاتے ہیں،
تو جتنے بھی سر میں بال ہیں ہر بال پر آپ کو ایک نیکی ملے گی، ہر بال پر آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا، اور ہر بال پر آپ کو ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور اس کے بعد جب عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں، سب سے زیادہ، رمضان سے بھی زیادہ، افطاری سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ لوگ جو ہے عرفے کے دن۔ اب جو آدمی یہاں پر بیٹھے گا عرفے کے دن دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفات کے میدان میں چلا گیا، دعا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اگر انہیں عرفے کے بعد بھی یہ بولتا ہے میری مغفرت نہیں ہوئی ہے تو یہ آدمی گنہگار ہے، یعنی 100% بتایا حضور نے کہ جو آدمی عرفے کے میدان میں چلا گیا، دعا کر لیا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ اگر یہ اب بھی بولتا ہے میری مغفرت نہیں تو حضور نے فرمایا کہ آدمی گنہگار ہے۔ یعنی عرفے کے دن جو میدان عرفات میں جائے گا اور وہاں پر ظہر عصر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے گا تو اس کی ضرور مغفرت ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ذلیل ہوتا ہے نا، اسی لیے شیطان 2 دن سب سے زیادہ ذلیل ہوا۔ ایک بدر کے دن جب میدان بدر ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی تھے اور ادھر ابو جہل کے ساتھ 1000 تھے، لیکن شیطان نے بھی یہ سوچا نہیں ہوگا کہ یہ کیسا ہو گیا، لیکن ادھر 1000 کو شکست دے کر اور مسلمان صرف 313 تھے، وہ جو ہے ان کو جیت حاصل ہوئی، تو اس دن شیطان سب سے زیادہ رویا۔ حضور نے فرمایا کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ رویا۔ اور دوسرا جو دن ہے شیطان جو سب سے زیادہ روتا ہے وہ عرفات کے دن روتا ہے، عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمام حاجیوں کی مغفرت فرماتے تھے۔ کتنے لوگ 50 لاکھ آدمی حج کرنے جاتے ہیں، 50 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ایک سیکنڈ میں ہو جائے، تو شیطان نے جو اتنے سالوں سے محنت کی ہے، بھئی بہت سارے آدمی ایسے ہیں جس کی عمر 70 سال ہے، اب وہ حج کرنے گیا ہے۔ اکثر لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ 60-70 سال کی عمر میں جاتے ہیں، تو ایک آدمی 70 سال کی عمر میں حج کرنے گیا ہے، اب زندگی کا اس کا یہ پہلا اور آخری حج ہو سکتا ہے، پہلا حج تو ہی ہو سکتا ہے، آخری بھی حج ہے۔ اب اس نے 70 سال سے جو گناہ کیے ہیں، آج ایک ہی دن میں 9 ذی الحجہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر جھاڑو پھیر دیا، اب شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ روتا ہے کہ میری پوری زندگی کی محنت خراب ہو گئی، میری پوری زندگی محنت کی، میں نے پوری زندگی اس کو گناہوں پہ ابھارا، پوری زندگی اس سے گناہ کرائے، آج یہ میدان عرفات کے اندر حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اب مجھے اس پر دوبارہ پھر سے محنت کرنی پڑے گی، اور پھر سے محنت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک آدمی حج کرنا ہے سچے جذبے سے جاتا ہے، شوق سے جاتا ہے، طلب سے جاتا ہے، کڑھن سے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے اس لیے جاتا ہے، تو آنے کے بعد پھر گناہ نہیں کرتا وہ، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور حج قبول ہونے کی نشانی یہی ہے کہ آدمی حج کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے، لوگ اس کو دیکھ کر بولے بھئی ایک فلاں آدمی حج کرنے گیا تھا، اس کی زندگی ساری بدل گئی ہے، مجھے بھی حج کرنے جانا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں، آج کل تو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو انہیں جانے سے پہلے دھمکی دے کے جاتا ہے میں حج کرنے کے آنے کے بعد دیکھتا ہوں تیرے کو۔ بھائی ایسے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حج وہ ہے کہ جب پہلے لوگ حج کرنے جاتے تھے تو لوگ جو جاتا تھا اس کو دیکھ کر پوری بستی روتی تھی، پوری بستی والے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب وہ آ جاتا تھا تو پوری بستی کے ایک عجیب سا جو ہے پوری بستی کے اندر ایک ماحول پیدا ہو جاتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا تھا انہیں بھی نماز پڑھتا تھا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا اتنا ڈر، اتنا خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے پیدا ہو گیا کیونکہ جو آدمی یہاں پر ہے وہ سوچ رہا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں زیادہ بڑا ترم خان ہوں، میں 30 مار خان ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو وہاں پر بلایا کہ تو اتنا بڑا 30 مار خان نہیں ہے، تو یہاں پر آ کر دیکھ کہ یہاں پر تجھ سے ہی بڑے بڑے تجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب وہاں پر آدمی جاتا ہے تو آدمی کو رونا، دوسرے آدمی جو رونے ہیں ان کا رونا دیکھ کر اس کو رونا آ جاتا ہے۔ جو وہاں پر آدمی بیت اللہ شریف سے چمٹ کر رو رہا ہے، ملتزم سے چمٹ کر رو رہا ہے، کوئی جو ہے مقام ابراہیم پر رو رہا ہے، کوئی حجر اسود پر رو رہا ہے، کوئی میدان عرفات میں، کوئی مینا میں، کوئی مزدلفہ میں، لوگ اتنے رو رہے ہیں کہ آدمی صرف دیکھ کر رونے لگتا ہے ان کو، یہ کیا منظر ہے۔ تو اللہ نے اس لیے بلایا کہ تو اپنے آپ کو زیادہ بڑا 30 مار خامہ سمجھ، یہاں آ اور یہاں کر دے، یہاں تجھ سے بھی بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، تجھ سے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر رونے والے ہیں۔ اس لیے جو ایک بار مدینے یا بیت اللہ شریف جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی حج کرنے گئے ہیں ان کے بچوں سے پوچھو تمہارے ابا کا فون کب آیا، انہیں بولتے، کوئی بولتا ہے 1 ہفتے پہلے آئے، کوئی بولتے 10 دن پہلے آئے، کوئی بولتا ہے بھائی ہمارے ابا حج کر کے واپس آئے گا، فون ہی نہیں کرے۔ کیوں؟ وہاں جا کر آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو وہاں کی جو جس طرح ایک چمبک ہوتی ہے، چمبک مقناطیس ہوتی ہے، اس طرح کھینچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے اندر بھی مقناطیس، ایک محبت رکھی ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایسی کشش جو آدمی وہاں پر ایک مرتبہ جاتا ہے تو وہاں سے پھر آنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ آدمی 4 مینار دیکھ لیا، دوبارہ 4 مینار دیکھنے جائے گا کیا؟ دوبارہ نہیں جائے گا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا 4 مینار کے بازو سے گزر کے آ گئے لیکن 4 مینار کو اٹھ کے بھی نہیں دیکھے، ہزاروں مرتبہ ایسا ہوا
कितनी मरतबा। और एक मरतबा जो आदमी चाह मीनार के ऊपर जाके चढ़ता है फिर दोबारा चढ़ता भी नहीं, फिर ना बोलता भाई मेरे 15-20 रुपये भी टिकट का ज़्यादा है, मेरे को जाने का नहीं है। और ये चार मीनार की मिसाल नहीं है, ये पूरी दुनिया की मिसाल है। पूरी दुनिया में कोई भी, अब हमारे यहाँ पर लाल किला है, हम जब भी घर को जाते हैं लाल किले के नीचे से जाते हैं, लाल किले के सामने जाते हैं, जामा मस्जिद के अंदर से गुजर के जाते हैं हम लोग घर को, लेकिन कभी हमने जामा मस्जिद के अंदर जाकर मेहराब को नहीं देखा दिल्ली के अंदर, कभी नहीं। लेकिन जो आदमी हज करने जाता है, जब वो एक मरतबा जाता है तो उन्हें आते हुए ये बोलता है कि मेरे को दोबारा भी आने का है यहाँ पर। दुनिया में कोई आदमी चाहे एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, दाढ़ी नहीं रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, मस्जिद को नहीं आता है, कभी ज़िंदगी में रोज़े नहीं रखा, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ने ऐसी बैतुल्लाह शरीफ की मोहब्बत डालती है, अगर उसको कोई आदमी झूठे भी बोले बैतुल्लाह शरीफ जाने का इरादा है तो उन्हें फ़ौरन बोलेगा मैं लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, कि मेरे को जाने का दिल कर रहा है, मैं ज़रूर बैतुल्लाह शरीफ जाकर आऊँगा। हालांकि उन्हें नमाज नहीं पढ़ता है, मस्जिदों से दूर है, कुरान से दूर है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी चकनाचूर है, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कभी कोई अच्छा अमल नहीं करता है, लेकिन उसके दिल में बैतुल्लाह शरीफ की मोहब्बत है। किसने डाली? अल्लाह ने डाली है, ये कशिश अल्लाह ने डाली है। और ये किसी ने नहीं, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उससे भी महंगी महंगी इमारतें हैं। ऐसा नहीं है कि बैतुल्लाह शरीफ को कोई सोने चांदी से बनाया गया है, उस पर जो है कोई सोना चांदी से, कोई हीरा जवाहरात से नहीं, बल्कि पुराने पत्थर हैं, पुराने पत्थरों से बनाया और छोटा सा घर है, लेकिन उससे इतनी मोहब्बत है, जब आदमी उसको देखता, उसके सामने खड़ा होकर उसको देखता है तो देख कर रोने लगता है, खुद ब खुद आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो ऐसी जगह आदमी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इस माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन पर हज फ़र्ज है, लेकिन फिर भी हज करने की उनको कोई वो नहीं है, कोई शौक ही नहीं है। पैसा है तो इसलिए दुनिया में हर प्लाट पे प्लाट ले लिए, घर पे घर ले लिए, गाड़ियों पे गाड़ी ले लिए, सब कुछ कर लिए, और रात दिन प्लाट पे प्लाट लेके बड़े बड़े घर बना लिए, डीलर का काम कर लिया, ये काम कर लिया, लेकिन हज करना नसीब नहीं हो रहा है। और हज करने के बाद क्या कर लूँगा मैं, जब कर लूँगा, वो एक दिन ऐसा होता है, वो होते होते मौत आ जाती है, होते होते मौत का वक्त आ जाता है। तो इसलिए मौत के आने से पहले किसी आदमी को नहीं मालूम कि मैं बुढ़ापे में मरूंगा। लोग क्या सोचते हैं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा जब हज करूंगा। बुढ़ापे से पहले भी मौत आती है, बुढ़ापे से पहले बहुत सारे लोगों को मौत आ गई है और बहुत सारे लोग चले गए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिस आदमी पर हज फ़र्ज़ है, हज कर सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो हज कर सकता है, लेकिन वो हज ना करे, तो ऐसे आदमी को कह दो कि वो आदमी चाहे यहूदी होकर मरे, चाहे ईसाई होकर मरे, चाहे नसारा होकर मरे, चाहे हिंदू, कुछ भी होकर मरे, हमारी ऐसे आदमी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह अब ये बस्ती है, इस बस्ती में किसी गैर मुस्लिम का इंतकाल हो जाए, कि कोई गैर मुस्लिम मर जाए, हम लोग जाते हैं वहाँ पर, अगर हमारे को कोई बताए तो ये बस्ती में फला आदमी, एक रमेश था, उसका नाम शेखर था, ये था, उसका नाम वो मर गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या बता रहे हैं, हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है भाई, उनका जिससे मतलब उसका है उसको लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान अगर इंतकाल हो जाए तो उसके नमाज जनाजा में शामिल होते हैं, उसको जो है कफन दफन में सब चीज़ में शामिल होते हैं, क्योंकि उससे हमारा ताल्लुक है, एक गैर मुस्लिम से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है कि जिस तरह एक आदमी पर हज फ़र्ज़ है, हज ना करे, तो ऐसे आदमी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह यहूदी से कोई ताल्लुक नहीं है, नसारा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे आदमी से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे आदमी को कह दिया जाए। और दुर्र मंसूर की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जिस आदमी पर हज फ़र्ज़ है लेकिन हज ना करे, तो क़यामत के दिन उसके चेहरे पर काफिर लिखा होगा, क़यामत के दिन उसके चेहरे पर काफिर लिखा होगा। लेकिन लोग क्या है, एक बिल्डिंग बना ली है, इसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाने का है, फिर तीसरी बिल्डिंग बनाने का है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग तो बन रहे, और एक फ्लोर के घर से भी आपका काम चल सकता है, एक गाड़ी से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन 2 गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ हैं, 2-3 बिल्डिंग बना लिए, लेकिन ये जहन में नहीं आ रहा कि मैं हज क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है, माल है, दौलत है, लेकिन हज नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा आदमी अपनी किस्मत पर रोए कि अल्लाह को मेरा माल पसंद नहीं है, अल्लाह को मैं पसंद नहीं हूँ, अल्लाह मुझे अपना घर दिखाना नहीं चाहते, अल्लाह मुझे अपना घर बुलाना नहीं चाहता, मैं कितना बड़ा बदनसीब इंसान हूँ, कितना बड़ा गाफिल इंसान हूँ, कितना बड़ा महरूम हूँ कि अल्लाह को मेरा पैसा पसंद ही नहीं है, कि मेरा पैसा इमारतों पर लग रहा है, मेरा पैसा ईंट पत्थरों पर लग रहा है, गाड़ियों पर लग रहा है, बीवी पैसे उड़ा रही, बच्चे पैसे उड़ा रहे, लेकिन मेरा पैसा वहाँ नहीं लग रहा है जिस ज़मीन पर, जिस सरज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल गुजारे हैं, जहाँ मेरे नबी पैदा हुए हैं। हर नबी हज करने गए हैं, कोई नबी ऐसे नहीं जो हज करने ना गए हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के अंदर आए तो हिंदुस्तान में 300 साल रहे, 300 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ से पैदल हज करने मक्के गए हैं, उसके बाद वहीं पर बस गए, लेकिन यहाँ से हज करने पैदल 300 मरतबा गए। क्यों गए भाई, कोई तो बात होगी ना। और हर नबी भाई, कोई
خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو مکے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، باقی کوئی نبی مکے کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین کی ہے، ان کو حکم ہوا تو فلسطین سے یہاں پر چھوڑنے آئے، پیدا نہیں ہوئے، لیکن پیدا نہ ہونے کے باوجود بھی 1.25 لاکھ انبیاء اپنی جگہ سے بیت اللہ شریف کو آئے ہیں۔ کیوں آئے؟ آدمی ذرا سوچے۔ اس لیے آئے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دینا ہے، یا اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، پیسوں سے اتنی محبت نہیں ہے، گاڑی پہ گاڑی، بلڈنگ میں بلڈنگ بنا لی، لیکن حج کرنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اس روایت کو یاد رکھیں، درر منصور کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایسا آدمی کے چہرے پر، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یہ کافر ہے۔ اب اس کو لوگ بولیں گے آپ تو جو ہے نماز پڑھنے والے تھے، سب سے اگلی صف میں بیٹھنے والے تھے، ایسی لمبی داڑھی تھی، ایسا لمبا جبہ تھا، قبہ تھا، سب کچھ تھا، پگڑی تھا، یہ تھا وہ تھا، بڑی بڑی باتیں تھی آپ کی، لیکن آج کیا ہوا؟ قیامت کے دن آپ کافروں کی لائن میں ٹھہر گئے۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ آدمی وہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ تو تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے حج نہیں کیا ہے، اس کو پیسوں سے زیادہ محبت تھی۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی آدمی کا اگر انتقال ہو جاتا ان کے زمانے میں، تو وہ پوچھتے اس کے پاس پیسہ تھا، بولتے کہ مالدار ہے، جب معلوم ہوتا ہے مالدار ہے تو پھر دوسرا سوال پوچھتے کہ اس نے حج کر لیا، اگر بولتے حج کر لیا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اگر اس نے حج نہیں کیا ہو، پیسہ رہنے کے باوجود بھی۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ مالدار آدمی نے بھی حج سے انکار کیا، غریب آدمی نے بھی حج سے انکار کیا۔ مالدار آدمی نے حج سے انکار ایسے کیا کہ وہ حج کرنے نہیں گیا، غریب آدمی نے حج کا انکار اس لیے کیا کہ اس نے دعائیں نہیں کی۔ اس لیے حج کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ حج کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، حج کا تعلق اگر پیسوں سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حجی ہوتا۔ کتنے مالدار ہیں لوگ، کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو مکے میں رہ رہے ہیں، سعودی میں رہ رہے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، پوری زندگی دبئی میں چلی گئی، لیکن کبھی حج کرنا نصیب نہیں ہوا، عمرہ کرنے تک کی ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو جو لوگ پسند ہوتے ہیں اللہ انہیں کو بلاتے ہیں۔ ایک آدمی ایک مسجد کے سامنے بٹانے بیچتے تھے، بٹانے چنے بیچتے تھے، تو ان کی زندگی اس طرح گزر گئی، 50 سال 60 سال ہو گئے بٹانے بیچتے بیچتے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے دیکھا انہیں بیت اللہ میں ہے، اب انہیں حیران ہو گئے، یار تو وہاں مسجد میں بٹانے بیچتا تھا، چنے بیچتا تھا، مونگ پھلی بیچتا تھا، وہ پھلیاں بیچتا تھا 5-5 روپے کی، تو بیت اللہ شریف میں کس طرح آ گیا؟ تو وہ بیچتا تھا۔ تو اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ بٹانے میں بیچتا تھا، میرا اللہ بٹانے نہیں بیچتا تھا۔ پھلیاں کون بیچتا تھا؟ میں۔ اللہ پھلیاں نہیں بیچتا، اللہ جس کا انتظام کراتے ہیں۔ وہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی حج کرنے جا رہے تھے، بنگلور کی بات ہے وہ، تو ایک آدمی حج کرنے جا رہے تھے، جب وہ اپنا پاسپورٹ ویزا سب بنانے گئے تو رات کو ان کے خواب میں حضور آئے۔ کون آئے؟ حضور ان کے خواب میں آئے، اور حضور نے کہا کہ فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد کے سامنے ایک دکان ہے، اس دکان کے اوپر ایک بڑے میاں بیٹھتے ہیں، تو حج کرنے جب آ رہا ہے نا تو اس کو اپنے ساتھ لے کے آ، اگر تو اکیلا آیا تو تیرا حج قبول نہیں ہوگا، تو وہ بڑے میاں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا تو تیرا حج قبول ہوگا۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی گئے تو دیکھا کہ وہ بڑے میاں اسی مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان بڑے میاں کو لیا، ان کے پاسپورٹ واسپورٹ جو بھی ہے پورا کرایا، ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام میں آ کر بتایا ان کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جذبہ تھا، ان کا شوق تھا۔ آج کل ہمیں جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ جب جذبہ اور شوق نہیں ہوتا ہے تو پھر حج کرنے کیا، پھر ہمارے کو کچھ بھی دل نہیں کرتا ہے، چاہے ہمارے دل نہ، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اب ہمارے دل کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ اپنے دل کو نرم کرنا ہے تو بیت اللہ شریف پہنچ جائے، صرف آپ جب قدم رکھو گے تو قدم بعد میں رکھو گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو پہلے نکل جائیں گے۔ اس لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، بھائی گیا تو انتقال ہو گیا، گیا تو میرے انتقال ہوتا میں مر جاتا ہوں، یہاں یا تو کون سا کوئی ٹیپو سلطان ہے یا صلاح الدین ہے یا تو کوئی حضرت عمر کا زمانے کا ہے، یا مر گیا تو تیرے کو دفنا کے کچھ تو بھی بڑا کاروبار کرتا، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا راستے میں انتقال ہو جائے، حج کرنے کوئی آدمی گیا اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس کو ہر سال حج کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا ہی رہے گا۔ تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں تو لاکھوں حج ہیں، لاکھوں۔ زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 50 سال، لیکن لاکھوں حج۔ کیسا کہ حج کرنے جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہوا، راستے میں ہی دفن کر دیا، اللہ نے قیامت تک اس کو ہر سال حج کرنے کا ثواب عطا کر دیا، ہر سال حج۔ اس طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے،
لیکن راستے میں ان کو ایک غریب ملا، ایک غریب عورت ملی، اس کی مدد کی، اس کی مدد کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں آ کر بتایا کہ اب تو حج کر یا نہ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے جو آپ کی طرف سے ہر سال حج کرے گا۔ اب ان کو گئے کتنے دن ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حج آدمی وہ کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے، لیکن ایک آدمی غریب ہے، وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اپنے نبی پر قربان جائیں کہ ہمارے نبی نے ہر آدمی کو حاجی بنا دیا ہے، ہر آدمی کو۔ بھئی چلو ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں، وہ بہانے لگا دیتا میرے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن حضور نے ہر آدمی کو حاجی بنا دیا ہے۔ سب سے پہلی مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، صبح فجر کی نماز پڑھیں آپ، اور فجر کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 2 رکعت نماز آپ اشراق کی پڑھیں، آپ کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اشراق کی نماز تو اللہ نے گھر بیٹھے ہمیں حاجی بنا دیا، لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا، کہ ہمیں حج کرنے کا مزہ جب آتا ہے تو حج کرنے سے پہلے ایک دعوت ہوگی، ایک فنکشن ہال بک کریں گے، لوگ آئیں گے، میرے کو مالا ڈالیں گے، گفٹ لے کر آئیں گے، لوگ مجھ کو مبارکباد دیں گے، بس بھر کے جائے گی، لوگ مجھے بس بھر کے چھوڑنے جائیں گے، پھر بس کے چھوڑنے آئیں گے، پھر لوگ مجھے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب بولیں گے، پھر اپنے آپ کو لوگ حاجی سمجھتے ہیں، اب میں حاجی ہوں۔ حالانکہ حج کس کے لیے کیا ہے؟ حج تو اللہ کے لیے کیا ہے، لوگوں کے لیے حج نہیں کیا ہے، حج اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایک آدمی، آپ یقین نہیں کریں گے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی حج کر کے آئے، تو اب حج کرنے کے بعد آنے کے بعد اپنا آدھار کارڈ لے کے پھر رہے ہو، تو ان کو پوچھا گیا بھائی آپ اپنا آدھار کارڈ لے کے کائی کو پھر رہے، تو ان کا نام اشرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں میرا نام محمد اشرف ہے، اب میں آدھار کارڈ میں اپنا نام چینج کرانا چاہتا ہوں، کیا؟ حاجی محمد اشرف۔ آدھار کارڈ کے واسطے حج کیا گیا؟ حج اللہ کے واسطے کیے، حج اللہ کی رضا کے واسطے کیے، اللہ راضی ہو جائے بس، ہمیں کس سے کوئی مطلب نہیں، دنیا میں کوئی ہمیں حاجی بولے یا نہ بولے، اللہ کو مجھے حاجی بولنا چاہیے، اللہ کی نظروں میں حاجی بن جاؤں۔ لوگوں سے کیا ہے، میں حافظ صاحب ہوں، مول صاحب ہوں، لوگ مجھے سمجھے یا نہ سمجھے، لوگ چاہے مجھے نام سے پکارے، کتا کچھ بھی کہہ کر پکارے، لوگ مجھے چاہے جنگلی جانور کہہ کر پکارے، لیکن اگر اللہ کی نظروں میں مول صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، بس مجھے اور کچھ چاہیے نہیں۔ لوگوں سے مول صاحب نہیں کہوانا ہے، لوگوں سے حج نہیں کہوانا ہے، لوگ بلکہ اب تو عادت ہو گئی ہے، لوگ حج کر کے آ رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں میرے کو حاجی صاحب بولو، میرے کو حاجی صاحب بولو۔ ایک مسجد کا واقعہ ہے، بنگلور کا واقعہ ہے، گزشتہ سال میں اتنے واقعے ہیں، ایسا آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر مسجد میں چندہ دیتے ہیں، تو چندے کی جگہ رسید، وہ پرچی دیتے ہیں، تو پرچی دی تو انہوں نے دکھا رہے، امام صاحب کے پاس آئے، امام صاحب سے لڑائی ہو گئی، تم آپ کو نہیں معلوم، تم آپ کو نہیں معلوم، کیا ہوا بھائی کیا ہوا، تم آپ کو نہیں معلوم، میں حج کر کے آیا، تم نے خالی میرا نام لکھا، میرے نام کے آگے حاجی نہیں لکھا، دوبارہ پھر سے رسید بناؤ، پھر سے اس میں حاجی لکھ کے دو۔ لگتا ہے کہ لوگ آج کل حج کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے والے، اس لیے حضور نے فرمایا نا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج کریں گے دکھانے کے واسطے، ریا کے واسطے، تجارت کے واسطے، شہرت کے واسطے، نام کے واسطے، تو ایسے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ایسے لوگوں کی حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، حج اللہ کو اس کے حاجی کی حج کی ضرورت ہے جو آدمی اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ کی محبت میں۔ میں یہاں آیا ہوں بیت اللہ شریف کی محبت میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میرے نبی نے یہاں پر 53 سال گزارے ہیں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ ہر نبی یہاں پر آئے ہیں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میرے نبی کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہوں گے، میرا قدم بھی اگر نبی کے قدم مبارک کے اوپر ٹچ ہو گیا تو میری زندگی کے لیے اور میری آخرت کے بنانے کے لیے کافی ہے، اور مجھے کچھ چاہیے نہیں، لوگوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا غریبوں کا حج یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھے تو اس آدمی کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اشراق کی نماز پڑھنا کتنا آسان ہے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جو فجر کی نماز میں اٹھے گا، لیکن جو صبح فجر کی نماز میں نہیں بلکہ جو سو کے اٹھ رہا 8 بجے 9 بجے 10 بجے، تو ایسے آدمی کو نہ فجر کی نماز ملے گی نہ اشراق کی نماز ملے گی۔ اور یہ حج ہے ایک سال میں ایک بار، یہ حج 1 سال میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن یہ جو اشراق والا حج ہے یہ روزانہ آپ کر سکتے ہو، روزانہ اشراق کی نماز ہوتی ہے، روزانہ اشراق کی نماز، روزانہ اشراق کی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور آپ کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح آگے سنتے جائے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کو بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں 10 دن، صرف 10 دن، 365 دن میں سے 10 دن نہیں ہے آج مسلمان کے پاس، پیسے دے کر اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، کتنی لعنت برستی ہوگی۔ تو جو آدمی صرف 10 دن کا رمضان مبارک میں اعتکاف کر لے تو یہ آدمی بھی ایسا ہے کہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح بیہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے جاتا ہے، چاہے وہ مسجد میں جائے،
اب یہاں پر کوئی آدمی علم حاصل کرنا بھائی جو 2-4 باتیں میرے جیسا بیوقوف جو 2-4 باتیں بتائے گا، چلو بھائی ہم بھی 2-4 باتیں سن لیں گے، ہمارے دل کو بھی لگ جائیں گے. تو جو آدمی اس ارادے سے آتا ہے، چاہے وہ مسجد میں جائے، مدرسے میں جائے، خانقاہ میں جائے، عبادت گاہ میں جائے، علم حاصل کرنے کہ مجھے تھوڑا بہت علم حاصل ہو جائے، تو جو آدمی علم حاصل کرنے کی نیت سے چلتا ہے تو اس آدمی کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو ایک حاجی کو ثواب ملتا ہے. تو ہر جمعے میں جو آدمی صرف 2-4 بات سننے آئے، یا بھائی 2-4 باتیں سن لیں گے چلو کچھ علم حاصل ہو جائے گا، تو جو آدمی اس ارادے سے آئے صرف جمعے کے دن، تو اس کو بھی جو ہے وہ ثواب مل گیا جو ایک حاجی کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، 2 مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، ان دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، ان کی بول چال کرا دینا، ان دونوں کو جو ہے ملا دینا، یہ بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب ایک حاجی کو ملتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا فلاں آدمی کی لڑائی ہمیں مزہ نہیں آتا، جب ہمارے کو معلوم ہوتا ان دونوں کی لڑائی ہوئی پھر ہمارے کو مزہ آتا، اچھا چھوڑ لڑ رہے دونوں، اچھا چھوڑ لڑ رہے دونوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جو آپس میں لڑ گئے ہیں ان میں صلح کراؤ لعلکم ترحمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا 2 مسلمان آپس میں لڑائی ہو گئی، ان دونوں کو ملا دینا، ان دونوں کی صلح کرا دینا، اور ان دونوں کو آپس میں بول چال کرا دینا، ان کی سلام دعا کرا دینا، یہ بھی اتنا ہی بڑا ثواب ہے جتنا ایک حاجی کو ثواب ملتا ہے. اس طرح بہقی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیں، مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دے کہ میں اس عمل کو کروں جنت میں چلے جاؤں. کیا فرمایا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دے کہ میں اس عمل کو کروں جنت میں چلے جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی عالم ہے اس کی خدمت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا. تو فرمایا اتنا ہی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم ہے، عالم کی خدمت جب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. خدمت کرنے پر، عالم کی خدمت کرنے پر ایک حج کا ثواب بھی ملے گا، اور عالم کی خدمت کرنے پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جنت بھی مل جائے گی. اس طرح ماں باپ کو دیکھنا، ماں باپ کو جو آدمی ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی پیر کے پیچھے پھر رہا، بابا کے پیچھے پھر رہا، اور اتنے سارے بابا بنائے ہوئے، پیر صاحب بنائے ہوئے، یہ ہمارا بابا، یہ ہمارا بابا، یہ وہ ہے، لیکن ایک پیر صاحب ایک بابا ہمارے گھر میں ہے لیکن اس کی طرف دیکھنے تیار نہیں ہے. جب وہ دنیا سے چلے جاتا ہے جب معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہوا. جب تک ماں باپ رہتے ہیں جب تک سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب چلے جاتے ہیں، حضور نے ایسے نہیں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا تو اس کو ایک حج کا ثواب ہے. تو ابو ہریرہ جب حضور جو ارشاد فرما رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پاس میں، تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ اگر کسی کو کام ہی نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی کوئی ہلا کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، اس کو کوئی کام نہیں ہے، بس پورے دن گھر میں رہتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے اور وہ پورے دن ماں باپ کو دیکھتا رہتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایسا آدمی دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے والد صاحب کو دیکھے گا یا والدہ، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، والدہ ہوں، امی ہوں، ابا ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اگر دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا تو اس کو دن میں 100 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا. ماں باپ کو دیکھنے پر حج کا ثواب. یہاں 5 لاکھ روپے لگانے تیار ہے، 5 لاکھ روپے لگا حج کرنے گئے، نہیں معلوم یہ حج قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا، لیکن یہاں والد صاحب کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو حج کا ثواب مل گیا ایک مرتبہ. لیکن کون سمجھائے، کس کو سمجھائے؟ آج کل ہمیں اگر اپنا دشمن کوئی نظر آتا ہے تو اپنے والد صاحب دشمن نظر آتے ہیں کہ سب سے بڑا میرا دشمن ہے تو میرے والد صاحب میرے دشمن ہے. کہ وہ انہیں روک رہے ٹوک رہے، بھائی انہیں اچھے کے لیے روک رہے ٹوک رہے، انہیں بازو والوں کا دنوں روک رہے، پھر انہیں بازو والے کو روک رہے، تیرے کو روک رہے، انہیں محلے پڑوس میں سب کے گھر تو نہیں جا رہے نا روکنے، صرف تیرے کو روک رہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے وہ آوارہ گردی سے بچانا چاہتے ہیں، غنڈہ گردی سے بچانا چاہتے ہیں، بدماشی سے بچانا چاہتے ہیں. تو جو آدمی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز پڑھنے جا رہا ہے، مسجد میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے بھی وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو ایک حاجی کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. تو آپ دن میں 5 مرتبہ فرض نماز پڑھنے آؤ گے پابندی سے تو دن میں آپ کو 5 حج کا ثواب مل گیا. یہ غریبوں کا حج ہے، مالداروں کا حج تو 5 لاکھ سے ہے، لیکن یہ غریبوں کا حج ہے. والدین کو دیکھیں، غریبوں کا حج ہو گیا. اشراق کی نماز پڑھیں، حج ہو گیا. 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرائیں، آپ کا حج ہو گیا. کسی عالم کی خدمت کریں، آپ کا حج ہو گیا. اور آپ جو ہے فضل کے علم حاصل کرنے مسجد میں جائیں، مدرسے میں جہاں بھی جائیں، آپ تھوڑی بہت 2-4 مسئلے سیکھ لیں تو جب آپ مسئلہ سیکھنے کی نیت سے گھر سے چلو گے تو آپ کو پھر ایک حج کا ثواب مل گیا ہے. تو یہ غریبوں کا حج ہے. یہ ہم جیسا غریبوں کا حج ہے. ہم جیسا غریب روزانہ حج کر سکتے ہیں اشراق کی نماز پڑھ کر، لیکن ہم لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو جب تک مزہ نہیں آتا، جب تک ہمارے گلوں میں کوئی مالا نہیں ڈالتا، ہار نہیں ڈالتا. بھائی ہار نہیں ڈلانے، ہم بنا ہار کے حاجی بنیں گے انشاءاللہ. تو اشراق کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. تو کتنا آسان ہے اشراق کی نماز پڑھنا. تو کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اس کو لیے 5-6 دن ہونا یا کوئی 4-5 لاکھ روپے ہونا.
फजर की नमाज़ पढ़े आप और खामोश बैठ गए, 20 मिनट के बाद इशराक की नमाज़ का वक्त हो जाता, आप इशराक की नमाज़ पढ़ें, आपको जो हज का सवाब मिल जाए। तो बैतुल्लाह शरीफ को सिर्फ देखने का ही इतना, हज़रत सईद इब्न मुसीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बैतुल्लाह को देखने से ही सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बैतुल्लाह शरीफ को सिर्फ देख, हालांकि वो कोई ऐसा नहीं है, वो इसलिए माफ़ हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात बरस रही हैं, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही हैं। हम लोग जो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ नमाज़ करके पढ़ रहे हैं, वो इस बैतुल्लाह को नमाज़ नहीं पढ़ रहे, बैतुल्लाह से हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और तजल्लियात उस पर बरस रही हैं। जब वहाँ पर अल्लाह की तजल्लियात रहमतें बरस रही हैं तो उन तजल्लियात की तरफ रुक करके हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। और इसी तरह हज़रत अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काबे को देखना, एक आदमी काबे के सामने बैठकर काबे को सिर्फ देख रहा है और एक आदमी बैतुल्लाह शरीफ से बाहर नफिल इबादत कर रहा है, तो वो नफिल इबादत करने वाला, कुरान पढ़ने वाला और बैतुल्लाह शरीफ में बैठकर सिर्फ बैतुल्लाह को देखने वाला दोनों बराबर है। बैतुल्लाह को देखने से सिर्फ गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत रखी है। तो मेरा पूरी बातों का मकसद ये है कि जिस आदमी पर हज फ़र्ज़ है वो आदमी हज करे। इस वक्त अगर किसी के पास 6 लाख रुपए हैं तो उस आदमी पर हज फ़र्ज़ है, हज करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास लोगों में बन जाएंगे। अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और हौज़ कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मिलेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। अगर हज नहीं किया, पैसे हैं जमा कर ली, इसे दुनिया से चले गए, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ऐसे आदमी के चेहरे पर क़यामत के दिन काफिर लिखा होगा। पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा, पूरी ज़िंदगी कुरान पढ़ा, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखा, लेकिन क़यामत के दिन चेहरे पर काफिर लिखा हुआ है, क्या फ़ायदा। तो इसलिए अगर है भाई ये माल अल्लाह ने दिया है, ये माल किसने दिया, अल्लाह चाह, जब अल्लाह ने कहा ना हज करो, वलिल्लाहि अलन-नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, भाई हज करो, अल्लाह किसको फरमा रहे, अल्लाह उसको फरमाए जिसको माल दिया है। माल किसने दिया है, माल तो अल्लाह ने दिया है। अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में माल को छीन सकते हैं। 1 मिनट पर रोड पर गए, पैर कट गए, ख़त्म। 1 मिनट रोड पर गए, कोई एक्सीडेंट हुआ, ख़त्म। तो अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है वही अल्लाह अपने घर बुलाना चाहता है। अल्लाह चाहता है तो इज़्ज़ु मन तशा, अपने सबने सुना है अल्लाह 1 मिनट में सब कुछ कर सकते हैं। ये ना सोचे मेरे पास माल है, मैंने खुद कमाया है, मैं मेहनत करता हूँ। भाई मजदूर लेबर से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। पूरे दिन मजदूर बालाजी नगर में जाओ कैसे खड़ा रहता है, सुबह से शाम तक खड़ा रहता है और सुबह से शाम तक धूप में काम करता है। हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाला मजदूर है, लेबर है, लेकिन फिर भी वो हमसे गरीब है। क्यों? क्योंकि मेहनत से पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते अल्लाह के फजल से, माल मिलता है अल्लाह के फजल से। मेहनत से अगर पैसा मिलता तो दुनिया का हर मजदूर, हर लेबर सबसे ज़्यादा मालदार होता। इसलिए जिन पर हज फ़र्ज़ है वो लोग हज करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।